ہارون صاحب کیا بہت دیر ہو گئی؟ ہاں بہت دیر ہو گئی. تو نے بھی دیواریں کھینچی، میں نے بھی دیواریں کھینچی، دونوں کس کے سید ہوئے ہیں، دیواروں میں قید ہوئے ہیں. بہت فاصلہ ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی نے تو معاملہ سارا جو تھوڑا بہت اخفا میں میڈیا میں رکھا تھا انہوں نے اس کو کھول ہی دیا کہ انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی نواز شریف صاحب نے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا تھا وہی عمران خان صاحب نے کہا. وہ تقرری کا جو معاملہ تھا اس میں جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ سے، پھر یہ کہ غیر محتاط گفتگو بھی کی کچھ خان صاحب کے لوگوں نے پچھلی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں. بات یہ ہے کہ جس سہارے پہ یہ حکومت کھڑی تھی ہے نا، عمران خان صاحب کی تو بہت سی کمیاں تھیں، انہیں سوسائٹی کی تشکیل کا اندازہ نہیں ہے یہ کیسی ہے، یہ پیٹرونیج پہ کھڑی ہے، اس میں سرپرستی چاہیے، اس میں حکومت اشرافیہ کی ہوتی ہے، عوام صرف ووٹ ڈالتے ہیں، اپنے جس کو چاہیں ڈال دیں. اور بہت سے لوگ تو ووٹ مطلب جو ان کا وڈیرا ہے، خان ہے، چودھری ہے، جو ان کی سرپرستی کرتا ہے اس کو ڈالتے ہیں، کسی اصول پہ تو نہیں ڈالتے. اور اس کے لیے برینی کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں، پیسوں کے لیے بھی ڈال دیتے ہیں، ووٹ خریدے بھی جاتے ہیں. اچھا، وہ بجائے اس کے کہ ان کے آدمی توڑتے، شروع میں ہی مضبوط بناتے خود کو، اپنے آدمیوں کی دلجوئی کرتے جتنے کی جا سکتی تھی جائز حدود میں. تو وہ میں ہمیشہ دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا، اور انشاءاللہ ایک دن تاریخ اس کو ثابت کرے گی کہ احتساب وزیر اعظم کا درد سر نہیں ہوتا، اداروں کا ہوتا ہے. یہ واحد ایجنڈا نہیں ہو سکتا. پھر جو انہوں نے افسر شاہی مقرر کی، اس پہ سارا انحصار تو افسر شاہی پہ کیا. وہ افسر نظام حکومت چلانے کے لیے ہوتے ہیں، سیاست کے لیے نہیں ہوتے. سیاست جب صوبہ وزیر اعلیٰ چلاتا ہے. جی اور وزیر اعلیٰ کون ہے؟ اب وزیر اعلیٰ ان کی تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. مثلاً یہ پنجاب کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، اس پہ بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں. مطلب یہ تو کسی کے پاس جا کے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتے عثمان بزدار. وہاں پرویز خٹک ہوتے تو کیا یہی ہوتا؟ کبھی یہ نہ ہوتا. پرویز خٹک جو ہیں وہ یہ اسٹیٹس کو کی سیاست ہے، یہ کوئی انقلابی سیاست نہیں ہے. انقلاب کی باتیں کریں، ٹھیک ہے انہوں نے ہیلتھ کارڈ دیے، شجرکاری کی. شجرکاری تو خیر انقلابی اقدام نہیں ہے، ہیلتھ کارڈ بہت بڑا فیصلہ ہے. ساتھ پروگرام کیا، یہ نوجوانوں کا جو پروگرام ہے وہ کیا، اور کئی چیزیں کیں. تو وہ اپنی جگہ پہ، اور کرونا سے بہت اچھا فائٹ کیا. لیکن یہ جو اشرافیہ جو فیصلے تو اس کے ہاتھ میں ہیں. دیکھیں نا فیصلہ تو ڈگال نے ایک دن کہا اپنی قوم سے the greatest leader of his times. ڈگال وہ تھا جو نکسن کو کہتا تھا تمہیں سمجھاؤں، جو چرچل سے کہتا، چرچل خود اتنا بڑا لیڈر کیا کرنا چاہیے. ایک دن ڈگال نے کہا یہ پارلیمانی نظام فرانس میں نہیں چل سکتا، چین آف کمانڈ چاہیے، مجھے اختیارات چاہیے. یہ کہا اور اپنے گاؤں چلا گیا، اور وہاں موچیوں نائیوں دھوبیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگاتا تھا. اتنا وہ اس کو پتا تھا. بہت وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو وہ کہتا تھا کہ صرف تجزیہ نہیں، جبلت مدد کرتی ہے، اور فورس ہی کر سکتا تھا مستقبل میں. اس نے نکسن سے کہا تھا when he was a young man، شاید ابھی نائب صدر تھا، ایک دن تم صدر بنو گے، پھر میری طرح تمہیں صحرا نشینی اختیار کرنی پڑے گی، یعنی پھر اقتدار سے جاؤ گے. یہ لفظ صحرا. اس نے کہا نہیں چاہیے پارلیمانی نظام. اچھا، گھر چلا گیا. پھر اسٹیبلٹی رہی نہیں، مصیبت پہ مصیبت آتی رہی. آخر پھر اس نے اپنا ایک الگ پلیٹ فارم بنایا، اور پھر وہ واپس آیا اقتدار میں. ٹھیک ہے بھائی، اس کو جانا پڑا تھا. چرچل کو الیکشن ہار گیا تھا، آنکھیں ڈبڈبائی. اس نے کہا یہ کیا ہوا. اور بعد میں ایک دفعہ اس نے لکھا کہ جب آپ بہترین اپنی خدمات انجام دے چکتے ہیں اس وقت آپ کو دھتکار دیا جاتا ہے. بعض اوقات آنکھیں بھری ہوئی تھیں. چرچل جنگ تو چرچل نے جیتی تھی، امریکیوں کو تو وہ آن بورڈ لایا تھا، ڈگال کو تو سہارا اس نے دیا تھا. یہ اس پارلیمانی نظام میں یہ ہے اشرافیہ کے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے. جب یہ بات کی جاتی ہے کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہاں جاتی ہے جی؟ اسٹیبلشمنٹ تو اپنا حصہ چاہتی ہے، اختیار میں زیادہ سے زیادہ. سبھی میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ اختیار میں حصہ چاہتا ہے، حکومت بھی. حکومت تو فرد واحد سے لے کے اداروں تک سبھی اپنا حصہ مانگتے ہیں. وہ اس کی سمجھ نہیں سکے حکومت کو کس طرح چلانا ہے، اور ان لوگوں کا کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنے لوگوں کی دلجوئی، مخالفین کو سافٹ کرنا اور انہیں ساتھ میں لانا.
ایک میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا بر صغیر کو آئرن ہینڈ سے گورن آپ کیا. درست کہتے تھے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ سختی، مجرموں کے ساتھ سختی، مجرموں کے ساتھ، عوام کے ساتھ تو بھلائی اور نرمی اور شفقت اور سرپرستی. اس میں انٹیلیجنس جو ہے نا وہ میجر. کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے 450 کلومیٹر کا یا 550 ہے شاید کلومیٹر کا فاصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 انسانوں کے ساتھ طے کیا کھلے آسمان کے نیچے، اور مکہ والوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ اس کے پہاڑوں پہ تشریف فرما تھے. کوئی نظام تھا، کوئی سسٹم بنایا تھا انٹیلیجنس کا. ایک آدمی نے جناب ایک صحابی کی شان میں گستاخی کی، بہت بڑا سولجر تھا جس کو خود حضرت عمر نے کہا 1000 آدمیوں کے برابر ہے. چند دن کے بعد اسے خط ملا تم نے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی، آئندہ ملٹری انٹیلیجنس کا ادارہ. اچھا بنا یہ کہاں سوئی پڑی تھی اپنی اسپیشل برانچ، اور آئی بھی کہاں سوئی پڑی تھی، اور بھیجا تو اوپر ڈرون بھیجا. اور آپ کا آدمی نہیں ہے سیندا اس میں، آپ کیسی انٹیلیجنس آدمی ہے؟ دیکھیے نا جب وہ ججوں کی بحالی کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر شعیب صدر آئی بی کے چیف تھے تو وہ پہنچے وہاں پہ، اور صدر سے بھی کہا اور وزیر اعظم سے کہا وقت بدل گیا، ججوں کو بحال کر دیجئے. اور یہ فکرہ کہا کہ میں تو کل جیل میں ہوں گا، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جن کینی نے مجھے بعد میں کہا کہ یہ کیا آپ نے خبر دے دی، ڈاکٹر صدر تو وہاں تھے ہی نہیں. میں نے کہا سر وہ ساتھ والے کمرے میں تھے، ایسا بچہ تھوڑی تھا کہ آ کے بیچ میں بیٹھ جاتا. اچھا. اور آپ گئے تھے نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر پہ، تو پھر انہیں یقین ہے کہ اس کو تو پتہ ہے بات کا مطلب، خوش قسمتی سے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے. آئرن ہینڈ سے گورن کیا جاتا ہے. اب وہ جو ہے کچھ جائز شکایات بھی ہیں کہ بھائی پوچھتے ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. ٹیم بری منتخب کی. اب لوگ تو ان کے جو 20 کا تو 25-24 کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن 12 کا تو کنفرم ہے کہ انہیں چھوڑ گئے. اچھا پھر یہ ہے جو ان کے نائبین ہیں جو زبان بولتے ہیں شیخ رشید صاحب. ابھی یہ کتنا گندا لفظ کہا رمیش کمار سے شہباز گل نے، میں حیرت زدہ ہوں، میں حیرت زدہ ہوں. گل صاحب سے توقع کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا نہیں، مگر اتنا گندا لفظ کوئی کہہ سکتا. اچھا وہ کیس کیا ہے جی کہ آپ کینسر کی ایک دوائی بیچنا چاہتے تھے. میں نے پوچھا کراچی میں جرنلسٹوں سے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے، وہ دوا جو ہے وہ نہیں تھی، معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی. اچھا تو یہ بات کہیں نا، اگر ایسا ہے تو یہ بات کہیں، مگر یہ ساتھ گالی دینا، گندی گالی دی. ہارون صاحب جو اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو انہیں وہ کرنی پڑی، اپنا حذف کرنی پڑی ان کو. نہیں وہ مطلب سائلنٹ پہ کرنا پڑا، میوٹ کر دیا گیا وہاں سے. ٹھیک ہے میوٹ کیا گیا وہاں سے. اچھا یہ ہے. اچھا دوسری طرف آپ آ جائیں، یہ سہارے پہ وہ کھڑے تھے جب وہ سہارا ہی چلا گیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کو بلا کے کہا اس کو نکال دو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مدد فراہم نہیں کی، ان کو انفارمیشن نہیں دی، کہا جو مرضی کرو. جب جو مرضی کرو تو پھر درداری صاحب زیادہ کرنے کی پوزیشن میں ہے عمران خان.